نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم فقنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم ألهمني رشدي وعظني من شر نفسي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے آج قرآن کو صحیح پڑھنے کی صحیح سے اس صحیح معنی میں پڑھنے کی صحیح سے تلاوت کرنے کی ہمیں یہاں پر ہدایت دی ہے توفیق عطا کی ہے اسی لیے یہاں پر ہم سب جمع ہو کر ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو بھی بندے کے اوپر بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بولی ہوئی کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بات کرنا ہے تو وہ جو ہے صلاح میں کھڑ جائیں یعنی کہ نماز کے لیے کھڑ جائیں نماز میں جو ہے ہمیں باتیں ہی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور آپ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو اس کا کلام کھول لیں یعنی کہ قرآن کو کھول لیں ہر آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت میں ہمیں حکم دے رہی ہمیں خوشخبری دے رہی ہمیں ڈرا رہی جہنم کو لے کر تو ہر آیت جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین میں نازل کیا ہے قرآن کو اس کے لفظوں کو اس کے جو باتوں کو انشاءاللہ ہم صحیح سے پڑھنے کی جیسے نازل ہوا اسی طریقے سے پڑھنے کی کیا کریں گے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو تجوید اور مخرج کیوں ضروری ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے کیونکہ قرآن جو ہے عرب میں نازل ہوا
اور عرب نے نازل ہوا اسی لیے ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، عرب لوگوں کے لیے تجوید مخرج سیکھنا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان ہی جو ہے عرب ہے، یعنی کہ عربک ہے، ان کی مادری زبان مدر ٹنگ جو ہے عربک ہی ہے۔ ہماری زبان جو ہے کیا ہے، ہم تملینس ہیں، کنڈا، کرناٹک، یہ سب جو ہے کیا ہوتا ہے، ان کی مادری زبان اسی وہ جس شہر میں رہتی ہے ہمیں وہی لینگویج آتی ہے، وہی سلینگ آتی ہے ہم نا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی نان عربس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے قرآن کو عربک لہجے سے ہی پڑھنا، اسی لیے ضروری ہے ہمیں تجوید اور مخرج کو جاننا۔ اگر ہم تجوید اور مخرج جان لیں گے تو عرب کے لہجے سے ہی آ جائے گا ہمیں بھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تجوید اور مخرج نازل ہوا ہے ہم پر، ٹھیک ہے، نان عربس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے حرف تہجی کو جانا۔ حرف تہجی کتنے ہیں کون بتائے گا؟ حرف تہجی کتنے ہیں؟ حرف تہجی 29 ہیں۔ کسی کو یاد نہیں ہے؟ آپ ٹیکسٹ کر کے بتا دیں مجھے جی۔ 29، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، الحمدللہ 29 ہے۔ حرف تہجی جو ہے 29 ہے، اور ان میں جو ہے حرف تہجی 29 اور 29 لیٹرز میں 3 میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، 29 میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے 3 میں یعنی کہ 3 میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب حرف تہجی میں جو ہے موٹے پڑے جانے والے لیٹرز بھی ہیں، باریک پڑے جانے والے لیٹرز بھی ہیں، کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے لیٹرز بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں، یہاں پر نوٹ کریں، دیکھیں حرف تہجی، ضیا میمون آپ اپنا ہینڈ جو ہے نیچے کر لیں، لو کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو بھی سوال رہے گا آپ کو میں لاسٹ میں بتا دوں گی، آپ کے ڈاؤٹس جو ہے کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو حرف تہجی جو ہے 29 ہے، الف سے یا تک 29 ہے۔ اب ان کو جو ہے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، 3 حصوں میں، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں موٹے پڑے جانے والے حرف، باریک پڑے جانے والے حرف، کبھی باریک کبھی موٹے پڑے جانے والے حرف۔ اب موٹے پڑے جانے والے حرف کون سے ہیں، باریک پڑے جانے والے حرف کون سے ہیں، کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے حرف کون سے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کو؟ حرف تہجی 29 ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی کہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ موٹے پڑے جانے والے لیٹرز، باریک پڑے جانے والے لیٹرز، اور کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑے جانے والے لیٹرز۔ سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ۔ تو حرف تہجی 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں، موٹے پڑے جانے والے لیٹرز، یہاں پر اچھے سے غور کریں، دیکھیں یہاں پر موٹے پڑے جانے والے لیٹرز یہاں پر کتنے ہیں، 7 ہیں، 7 ہیں۔ کون سے؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ پڑھیں خ، اس کو خا نہیں پڑھیں گے، خا نہیں، خا، خا، اس کی صفات جو ہے موٹی ہے، ٹھیک ہے۔ صاد، صاد، سین، سین، صاد، اور جو ہے کون سا لیٹر ہے، زا۔ یہ 3 لیٹرز جو ہیں سیٹی والے ہیں، اس کو کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ صاد جو ہے سیٹی والا لیٹر ہے، سین اور زا بھی جو ہے اسی کے جو مخرج میں بتائی تھی سملیئر لیٹرز ہیں، لیکن زا اور سین جو ہے باریک پڑیں گے، صاد کو جو ہے موٹا پڑیں گے۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
ز سین اور صاد جو ہے سیملیئر لیٹرز ہیں. ز سین صاد یہ اس میں سی ڈی کی صفات آتی ہے لیکن یہ دونوں جو ہے موٹے پڑیں گے. کون سے؟ یہ موٹا پڑیں گے, یہ دونوں جو ہے باریک پڑیں گے. ٹھیک ہے. ز سین ز س ز س لیکن صاد کو جو ہے موٹا پڑیں گے. صاد وہ جو ہے یہاں پر دیکھیں حرف مستعلیہ یعنی کہ موٹے پڑے جانے والے لیٹرسوں میں شامل ہو گیا. صاد سو خو. اب دود کی طرف چلتے ہیں. دود جو ہے آپ کو معلوم ہے دود کو کیسے پڑھتے ہیں. دود کو زبان کے جڑ کے کنارے جو ہیں اوپر کے ڈاڑوں کو ٹچ کرنے سے دود ادا ہوتا ہے. اور آپ کو میں اچھے سے سمجھا دوں, جتنی بھی موٹے پڑے جانے والے لیٹرز میں یہاں پر بتا رہی ہوں وہ لیٹرز آپ کو ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان کی جڑ جو ہے یعنی کہ ایج آف اور ٹنگ, یہاں پیچھے کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اوپر بلند ہو جاتا ہے, اوپر اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے نیچرلی وہ ہماری آواز جو ہے آواز میں موٹا پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی جڑ جو ہے بلند ہو جاتی ہے, تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے نیچرلی ہماری آواز جو ہے موٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب دود بھی دیکھیں, دود کا جو مخرج کیا تھا زبان کے سائڈس, ہماری جڑ زبان کی جڑ جو پیچھے کا پارٹ ہے وہ اوپر کے داڑوں کو ٹچ کرنے سے دود کا مخرج ادا ہوتا ہے. اس کو زواد نہیں پڑھیں گے, یہ یاد رکھ لیں, یہ بار بار کوسچن آتا ہے میرے پاس. دود نہیں پڑھیں, اس کو زواد نہیں پڑھیں گے, دود ہی پڑھیں گے. دود 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 دود, اس کو زواد نہیں پڑھیں گے. دود دود دود. ٹھیک ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. ٹھیک ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. دود دود دود. ٹھیک ہے. اب اس کو موٹا پڑھیں گے. خا صاد دود. اب رہی تو. اب تو کی میں بتائی تھی تا دال اور تو جو ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں. کون سے تو تا دال. یہ 3 لیٹر سیملیئر لیٹرز ہیں, ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے ہیں. لیکن تا اور دال جو ہے باریک پڑیں گے. تا اور دال باریک پڑیں گے, یہ تو جو ہے موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو تا دال تو تا دال تو تا دال. ٹھیک ہے. تو 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 طاغوت طاغوت تو 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 تو. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ لیٹر جو ہے زو. زو زو بھی موٹے پڑیں گے, موٹا پڑے جانے والے لیٹرز میں سے ہے زو. اب یہاں پر اس کی سیملیئر لیٹر کون سے ہیں؟ سا زال اور زو. زو سا زال زو سا زال. ان تینوں بھی جو ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں. یہ تینوں جو ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے, لیکن سا زال باریک پڑیں گے, زو کو جو ہے موٹا پڑیں گے. سا زال باریک, زو جو ہے موٹا. زو 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 زو. ٹھیک ہے. زو سا زل زو سا زل زو سا زل. ٹھیک ہے. الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, الحمدللہ امید کرتی ہوں. اب یہاں پر غائن نیکسٹ لیٹر جو ہے غائن غا 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 غا. اب یہ غائن بھی جو ہے موٹے پڑے جانے والے لیٹرز میں سے ہے.
غین 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 غا غا غیر المغضوب غیر المغضوب مغضوب غیر 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 ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب خوف 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 اکثر لسان سے ادا ہونے والا ہے. اکثر لسان یعنی کہ ہماری زبان جو ہے اوپر تالو کی طرف ٹچ کرنے سے، نرم تالو کو ٹچ کرنے سے خوف کا مخرج ادا ہوتا ہے. اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو کاف کی طرح نہیں پڑھیں گے. خوف 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 خا صاد ضاد ظا غین خوف. ٹھیک ہے، پڑھے میرے ساتھ ایک مرتبہ. خا صاد ضاد طا ظا غین خوف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موٹے پڑھے جانے والے حرف جو ہیں 7 ہیں: خا صاد ضاد طا ظا غین خوف. اس کو جو ہے تفخیم لیٹرز کہتی، تفخیم، اور حرف مستعلیہ کہتی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کو کیوں اس کو مستعلیہ کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہے. آپ جو ہے کچھ بھی ٹینشن نہ لیں، یہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سب نہ سوچیں، صرف فوکس کریں. جتنا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس پر فوکس کریں، انشاءاللہ ہم ایزی وے میں لے کر جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، موٹے پڑھے جانے والے حرف جو ہیں 7 لیٹرز ہیں، 7 حرف ہیں. خا صاد ضاد طا ظا غین خوف. ٹھیک ہے، اب دیکھیں باریک پڑھے جانے والے لیٹرز کتنے ہیں؟ 19 19. اب یہ رہے کتنے؟ 7 ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیں 19 لیٹرز ہیں. دیکھیں کون سے با تا جیم ہا دال زا زال سین شین عین فا کاف میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے فتحہ لگا دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر کون سے لیٹرز ہیں موٹے پڑھے جانے والے لیٹرز، سرکل کرتی ہوں میں. خا بتائیں، اور کون سے ہیں بتائیں؟ صاد ضاد طا ظا غین خوف. جی الحمدللہ، 1 2 3 4 5 6 7 الحمدللہ. تو اتنے رہے. کون سے لیٹرز ہیں یہ؟ حرف مستعلیہ، حرف تفخیم لیٹرز یہ. اوکے، اب یہاں پر دیکھیں اب نیکسٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ باقیہ 19 لیٹرز آپ کو چننا ہے. اب اس کو جو ہے زبر لگا دیں گے تو اس کی جو صفات باریک ہے یا موٹی ہے آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر چلیں باقی طرف چلیں. با، ایک منٹ دیکھیں، کبھی باریک کبھی موٹے لیٹرز تھی، اس کو دیکھ لیں گے پہلے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ جو ہے الف کبھی باریک کبھی موٹا پڑھے جانے والا لیٹر، اور لام کبھی باریک کبھی موٹا، اور را. یہ 3 لیٹرز جو ہیں کبھی باریک کبھی موٹے، کبھی باریک کبھی موٹے. یہ آگے چل کر میں بتاؤں گی، لیکن اب فوکس کریں باریک لیٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں با ہے، با ہے. اب یہاں پر با با فتح با، با باریک ہی پڑھیں گے اس کو، با نہیں پڑھیں گے. با
ब, जो रेड में मैंने मार्क किया है सिर्फ उसी में आपको मोटा पढ़ना है, इनमें सब जो है बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ब मेरे साथ पढ़े, ब ब ब हम्म, त फतहा त फतहा त। अब ये फतहा क्या है आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। फतहा का मतलब जो है जबर, जबर। ठीक है, फतहा का मतलब जबर है, ठीक है। हमको अरब के लिहजे से ही कुरान को पढ़ना है। आप अरब में जो है फतहा ही पढ़ते हैं, जेर को कसरा पढ़ते हैं, पेश को दम्मा पढ़ते हैं, ठीक है। फतहा, कसरा, दम्मा। तो यहाँ पर देखें, फोकस करें। अब यहाँ पर देखें, त फतहा त ता ता देखें बारीक पढ़े स फतहा स, बारीक पढ़ेंगे इसको, सौ नहीं पढ़ेंगे। जीम फतहा ज हा फतहा ह, ठीक है। दाल फतहा द, जल फतहा ज, ठीक है। ज फतहा ज, सीन फतहा स, शीन फतहा श। इस देखिए यहाँ पर शीन भी जो है बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स में है। श श श, शीन फतहा श, आइन फतहा अ, फ फतहा फ, काफ फतहा क, मीम फतहा म, नून फतहा न, वाव फतहा व, हा फतहा ह, हा फतहा ह, हमजा फतहा अ, या फतहा य। समझ में आया? बाता साजा हादा जाजा सीन चीन मीम का माना या, ठीक है। ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं बारीक ही हैं, बारीक ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर खौ सौद दौ तो ज़ौ गौइन खौफ, ये जो है मोटे लेटर्स हैं, इसको अदा करेंगे। देखिए यहाँ पर खौ सौ दौ तो ज़ौ गौइन खौफ, खौ सौद दौ तो ज़ौ गौइन खौफ, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कभी बारीक और कभी मोटे लेटर्स की तरफ चलते हैं। अब इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। फत्था कहते हैं जबर को, और हुर्फे तहजी 29 है। 29 को जो है 3 में डिवाइड कर दिया गया है, कभी मोटे कभी बारीक, कभी मोटे कभी बारीक लेटर्स हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया है सबको? जी जी। अब ये 7 हुरुफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। कौन से हैं वो? खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गौइन, ख़ाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छे से समझ में आ गया। और अलिफ, लाम, रॉ जो है कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और बकिया जितने भी लेटर्स हैं रिमाइनिंग, वो सारे के सारे जो है बारीक लेटर्स हैं, ठीक है। समझ में आया? जी। अब चलते हैं अलिफ, लाम और रॉ की तरफ। अब ये अलीफ से पहले कोई हुर्फ मोटा हो तो अलीफ मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे कि अब मैं बताइए आपको, खौ सौद दौ तो ज़ौ गैन खौफ जो है हुर्फ मुस्तअलिया मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं। अब ये मोटे लेटर्स के बाद वाले, बाद जो है अलीफ आ जाए तो क्या होगा? मोटा पढ़ा जाएगा, वो लेटर को जो है मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ कौन से लेटर्स मोटे हैं। खौ, यहाँ पर देखिए खौ है, खौ, सौद, दौद,
तो, ज़ो, गैन, खौफ है। ओके, ये 7 लेटर्स जो है मोटे पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए अलीफ लग गया। अलीफ लग गया है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अलीफ लग जाने की वजह से अलीफ भी मोटा पड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अलीफ जो है बारीक लेटर्स में अटैच हो जाता है तो वहां पर अलीफ बारीक पड़ेंगे। अगर मोटे लेटर्स के बाद अलीफ आ जाए तो अलीफ भी मोटा बन जाता है। जैसे कि दो फतहा अलीफ सुकून दो, तो फतहा अलीफ सुकून तो, जो फतहा अलीफ सुकून जो, आइन गैन फतहा अलीफ सुकून गो, खौ फतहा अलीफ सुकून खौ, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? अब अलीफ जो है वो पहले वाले हुर्फ को देखता है कि अगर पहला हुर्फ जो है मोटा है तो उसको जो है वो उसको जो प्रोनाउंस करते समय जो है हमारा बारीक ही आएगा, यानी कि बारीक लेटर्स में। मोटे हुर्फों के बाद अलीफ आए तो हमारी आवाज भी मोटी आएगी और अलीफ भी जो है मोटा बन जाएगा। इतना ही है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मोटे लेटर्स के बाद अलीफ आ जाए तो हुर्फों को मोटा पड़ा जाएगा, बारीक लेटर्स के बाद अलीफ आ जाए तो वहां पर अलीफ को बारीक पड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका समझना जो है बहुत आसान कर दे। देखें अब यहाँ पर बारीक लेटर्स का देखेंगे। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें सारे के सारे जो है यहाँ पर, देखें यहाँ पर बारीक लेटर्स के बाद अलीफ है। ब फतहा अलीफ सुकून ब, त फतहा अलीफ सुकून त, स फतहा अलीफ सुकून स, जीम फतहा अलीफ सुकून ज, ح فتحة أليف سكون ح، دال فتحة أليف سكون د، ز، را، ز، س، ش، श। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर मश्क भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा, खौफ यहाँ पर मोटा है, यहाँ पर मोटा है। देखिए यहाँ पर खौफ, यहाँ पर बारीक है। ताब, जहद, हसब, जुनाह, शरब। देखिए यहाँ पर मोटा रहा है, यहाँ पर मोटा है। फराग, फराग, यहाँ पर अलीफ तो नहीं है लेकिन जहां जहां अलीफ है वहां पर फोकस करें। यहाँ पर देखिए अलीफ है। खौदम, खौतल, सौबर, तआला। ठीक है, समझ में आ रहा है? अलीफ से पहले बारीक हो तो अलीफ भी बारीक हो जाता है। अगर अलीफ से पहले वाला लेटर जो है मोटा है, जो भी मैंने पढ़ाया था कि जो भी मोटे लेटर्स हैं 7, वो लेटर्स आ जाएंगे तो आपको वहां पर अलीफ को मोटा ही पढ़ना है। अलीफ नेचुरली मोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका समझना आसान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलीफ लाम रा जो है इंशाल्लाह यहाँ यहीं तक स्टॉप करेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ले लूंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। और एक मर्तबा जो है मैं इंशाल्लाह मैं रिपीट कर लेती हूँ, यहाँ यहीं तक मैं स्टॉप करूंगी इंशाल्लाह। अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं ये लाम और रा का भी फिनिश कर दूं। जी
स्टॉप करेंगे या रखेंगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे? लामरा को भी क कंटिन्यू कर लेंगे? चैट में बता दें। जी, मेरी बहुत सारी बहनों की गुज़ारिश है कि स्टॉप कर दें और कंटिन्यू भी करें। इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी जो है स्टॉप कर देते हैं और मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है? हमारा हमारा मकसद ही है कि हमें पोर्शन जल्द से जल्द ख़त्म करना नहीं है। आप पर अप्लाई कराना हमारा मकसद है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं म्यूट कर देती हूँ और मैं फिर से अनम्यूट कर देती हूँ आप लोगों को और मैं फिर से रिपीट करती हूँ इंशाल्लाह।